الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران مکرم، عزیزان گرامی، برادران طریقت، محترم سامعین کرام، کشف المحجوب شریف کا آج 28واں ہفتہ واری درس ہے. اس درس میں باب التصوف سے متعلق باب التصوف کی عبارتیں پڑھی جا رہی ہیں. گزشتہ درس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات سے متعلق جو صفاحت سے مشتق ہے آپ کو داتا گنج بخش نے پہلا صوفی قرار دیا. اس تفصیلی گفتگو کے بعد بات جب آگے بڑھی تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس کے بعد میں یہاں پر انہوں نے لایا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق دیگر صحابہ کرام نے جب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، ویسا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب کو ایمان سے منور کر دیا ہے. آپ ہی کا تذکرہ چلتا رہا اور گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صوفی کی جو صفات ہیں اس کی جو حالت ہوتی ہے علت وجد و شود آن کے سبب علت وجد و شود وجدانی شود واجد نہ بچون بدین درجے برسد. جب یہ اس درجے میں پہنچتا ہے اندر دنیا عقبہ فانی گردد، وہ دنیا میں بھی فانی ہوتا ہے عقبہ میں بھی فانی ہوتا ہے. یہاں تک کی بات پہنچی تھی. چونکہ آگے اور ایک جملہ مکمل نہیں ہوا تھا اور حدیث شریف آ رہی تھی، درس کو یہاں وقت ہو گیا تھا، ختم کیا گیا. تو دنیا میں بھی فانی ہوتا ہے عقبہ میں بھی فانی ہوتا ہے. وہ اندر روش انسانیت ربانی شود، اور جو اس کی انسانیت ہے، انسانیت کا اس کا طرز معیشت ہے، طرز زندگی ہے، وہ ربانی ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں کونوا ربانیین فرماتے ہیں کہ جو ربانی ہو جاتا ہے زر و کلوخ، سونا اور مٹی کا ڈھیلا، بے نزدیک وہی یکساں بود، اس کے نزدیک یکساں ہو جاتے ہیں. وہ انچ بر خلق دشوار بود، اور وہ چیز جو مخلوق پر دشوار ہوتی ہے
از حفظ احکام و تکلیف بروئی آسان شود، اور مخلوق کے لیے احکام کی حفاظت کرنا، احکام الہی کی حفاظت کرنا، رعایت کرنا، یعنی ان پر چلنا، ان پر عملی طور سے گزرنا مخلوق کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے حفظ احکام، احکام کی حفاظت کرنا، وہ تکلیف بروئی آسان شود، اور اس پہ یہاں تکلیف کے معنی فارسی میں یوں تو ہوم ورک کے آج کل ماڈرن پرشین میں آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر اس پر عمل کرنا یہ مراد ہوتا ہے۔ تکلیف بروئی آسان شود، اور اس پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے احکام الہی پر۔ مثال دیتے ہیں، چنان کے جیسا کہ حارثہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمد۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئے، ورسول گفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آپ نے کیسی صبح کی؟ حضرت خود فارسی ترجمہ لاتے ہیں، اس لیے میں عربی عبارت پڑھ کے پھر فارسی ترجمے کے ساتھ ساتھ پھر اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیف اصبحت یا حارثہ، قال اصبحت مؤمنا باللہ حقا، فقال انظر ما تقول یا حارثہ، ان لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال عرفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وفضتها ومدرها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري حتى صرت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعادون، وفي روایت یتغاوزون الحدیث۔ ترجمہ خود داتا گنج بخش فرماتے ہیں، بامداد چگونے کر دیا یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کس حال میں کی؟ گفت حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بامداد کردم میں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ من مؤمنی بودم، کہ میں مومن تھا، حقا اور برحق مومن تھا۔ پیغمبر گفت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک نگاہ کن اے حارثہ، اچھی طرح دیکھو، نیک نگاہ کن یا حارثہ، تاچمی گوئی، تم کیا کہہ رہے ہو، اچھی طرح سوچو، جو میرے سامنے کہہ رہے ہو اچھی طرح سوچو، یا تاچمی گوئی، آپ کیا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہر حقیرہ حقیقتی و برہانی بود، اور ہر ایک شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس کی ایک برہان ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ برہان ان گفتار تو چیز است، تم جو کہہ رہے ہو میں نے یہ اس حال میں صبح کی کہ میں مومن تھا، میں اس حال میں کہ صاحب ایمان تھا، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونے کی، مومن ہونے کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ سے دریافت کر رہے ہیں۔ جواب میں دلیل کے طور پر، برہان کے طور پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے دلیل یہ ہے کہ تن را از دنیا گسستم، میں نے جسم کو دنیا سے توڑ دیا ہے، جدا کر لیا ہے۔ پھر اس جدا کرنے کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ نشان این ایسا، اور اس کی نشانی یہ ہے، اس کا عطا پتہ یہ ہے کہ زر و سین و
کہ زر و سنگ و سیم و کلوخ، زر و سنگ و سیم و کلوخ آن، اس دنیا کا سونا پتھر، چاندی اور مٹی کا ڈھولا، مٹی کا کیا کہتے ہیں، مٹی کا نہیں، مٹی کا جو ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا، بے نزدیک من میرے نزدیک یکساں ہو گیا ہے۔ سونے کے مقابل میں پتھر کو لایا، چاندی کے مقابل میں مٹی کے ڈھیلے کو، فرمایا کہ نہ مٹی کا ڈھیلا، چاندی، پتھر، سونا، یہ سب میرے نزدیک یکساں ہیں، نہ سونا سونا ہے، نہ مٹی مٹی ہے، نہ چاندی چاندی ہے، نہ پتھر پتھر ہے۔ وچون از دنیا گسسته شدم، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جب میں دنیا سے ٹوٹ گیا، دنیا سے علیحدہ ہو گیا، بے عقبا پیوسته شدم، میں عقبا سے مل گیا، میرا تعلق عقبا سے پیدا ہو گیا، میں عقبا سے پیوسته شدم، جڑ گیا۔ کیسا جڑ گیا؟ تا بہشت و دوزخ و عرش را می بینم، ایسا کہ میں بہشت کو یعنی جنت کو اور دوزخ کو اور عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ کس کے سامنے بیان کی ہے؟ داور روز محشر، اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول، ان کے سامنے عرض کیا۔ گفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفتا، اے حارثہ تو نے پہچان لیا، تو جان گیا، فلزم، اسے لازم پکڑو، اس کیفیت کو لازم پکڑو، اس عمل کو لازم پکڑو، اسی طرح دنیا سے یوں ہی کٹے رہو۔ قالها ثلاثا، یعنی عرفت فلزم، عرفت فلزم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تم کو معرفت حاصل ہو چکی ہے، تم اس پہ قائم رہو۔ شناختی یا حارثہ، اے حارثہ تم پہچان چکے ہو، ملازمت کن، اس پر قائم رہو، اس پہ ملازم رہو، اس کو لازم پکڑو۔ برآن، اس پر قائم رہو کہ جز آن نیست، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان کی حقیقت جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے بیان کی وہ یہ ہے کہ میں دنیا سے کٹ گیا۔ یہاں پر ایک اور ایک جملہ بھی آیا ہے عربی میں، یہاں پر حدیث شریف میں، شاید یہاں پر کیسے چھوٹ گیا پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک پتھر سونا، اس دنیا کا پتھر، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کا ڈھیلا میرے لیے برابر ہے۔ فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، میں راتوں کو جاگتا رہا، وَأَظْمَعْتُ نَهَارِي، اور میں دن کو بھوکا پیاسا رہا، حتیٰ صرت، یہاں تک کہ صرت کأنی انظر الی عرش ربی، یہاں تک کہ میں پہنچ گیا کہاں پر کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھتا ہوں بارزاً، کھلی آنکھوں سے، اور میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپس میں بوسے لے رہے ہیں، اور اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اور تفصیلات آئی ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، کہا ہے کہ اہل دوزخ کے جو کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہیں اور وہ جو چیخیں مار رہے ہیں، ان کی چیخیں میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، اور ان کی آہ و بکا، نالا، فریاد میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ صوفی ہے، آپ کا کہنا یہ ہے۔
فرماتے ہیں وہ صوفی نامی، داتا گنج بخش فرما رہے ہیں صوفی نامی، صوفی ایک نام ہے، ایک ایسے شخص کا نام ہے، ایک ایسے گروہ کا نام ہے، مر کاملان را، مر کاملان ولایت را، جو ولایت کے میں کامل ہیں، اللہ کے ولی ہونے میں، دوست ہونے میں کامل ہیں، اور محققان اولیاء را بدن نام خانان، اور یہاں پر جو ولی کامل ہیں ان کے نزدیک، اور جو اولیاء محققین ہیں ان کے نزدیک، صوفی کے نام سے انہیں پکارا جاتا، خانند پکارتے، می چھوٹ گیا ہوگا یا جو قدیم فارسی وہ خواندے، ابھی بھی پکارتے ہیں اور پہلے بھی پکارتے تھے۔ و یکی از مشایخ گوید کہ من صفاه الحب فهو صاف ومن صفاه الحبیب فهو صوفی۔ ایک نسخے میں یوں آیا ہے من صافاه الحب فهو صاف ومن صافاه الحبیب فهو صوفی۔ آن کے محبت، آن کے بے محبت مصفا شود، جو محبت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے، اس کے حبیب کی محبت کی وجہ سے، اس کے سبب سے مصفا ہو گیا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، تو وہ صافی ہے۔ وآن کے مستغرق دوس شود، اور وہ شخص جو حبیب کی محبت میں ڈوب گیا، مستغرق ہو گیا، وہ از غیر دوست بری شود، اور غیر دوست سے، جو اللہ کے دوست نہیں ہیں ان سے بری ہو گیا۔ یہاں پر بری ہونا تمام مخلوقات سے ہی نہیں، بلکہ وہ جو صرف اولیاء ہیں ان سے جڑ گیا، جو غیر ولی ہیں، چاہے وہ کسی مرتبے کے ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، کوئی جو بھی ہو، سب سے غیر دوست سے بری ہو گیا۔ بر مقتضی نات اشتقاق ان اسم را درست نہ گردد، بجز اس کے یہ نام اس کے لیے درست نہیں ہوا، ایسا ہوا تو درست ہوا ورنہ نہیں ہوا۔ از هیچ چیزی، کسی بھی چیز سے، اذان کے معنی عظیم تر اذان است، اس کے معنی جو عظیم تر ہیں، اس سے بھی بلند تر ہیں کہ ان را جنسی بود، یہ ایک جنس ہے، اس کے لیے ایک جنس ہے۔ تا اذان مشتق بود، کہ جس سے وہ نام مشتق ہو، کہ اشتقاق شیء از شیء مجانست خواہد، کہ ایک شے سے دوسری شے کا اشتقاق ہونا، اس سے ڈیرائیو کرنا، نام کا نکالنا، ایک شے سے نام نکالنا مجانست چاہتا ہے، ہم جنس ہونا چاہتا ہے۔ جب کتاب کہیں گے تو کاغذ سمجھا جائے گا، کاغذ کہیں گے تو کاغذ ایک جنس ہے جو جس سے کتابیں بنائی جاتی ہیں، نوٹ بکس بنائے جاتے ہیں، مجانست چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جنس کا ایک ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہ ہر سے ہست، اور جو کچھ کو ہے ضد صفاست، وہ صفا کی ضد ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جو دوست ہے وہ صوفی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں صفائی حاصل کی وہ صافی ہے، اور ان کی محبت میں جو ڈوب گیا وہ صوفی ہے۔ اشتقاق شیء از ضد نہ کنن، اور شے کا اشتقاق، شے کا نام کا نکالنا ہو یا اس کا جز نکالنا ہو، وہ ضد سے نہیں نکالا جاتا ہے۔ ضد سے تو پہچان کی جاتی ہے، کالے سے گورا پہچانا جاتا ہے، گورے سے کالا پہچانا جاتا ہے، دن سے رات پہچانی جاتی ہے۔ اب دن سے رات کا نکالنا ہو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رات سے دن کو نکالنا ہو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ تو ضد سے نکال سکتا ہے. پس ان معنی اظہر من الشمس، اور اس کے معنی اظہر من الشمس ہیں. کیا ہیں؟ عند اہلی، جو اہل ہیں اس کے، ان کے نزدیک. حاجت مند عبارت نہ شود، ان کے لیے عبارت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ عبارت کے حاجت مند نہیں ہوتے ہیں، یعنی گفتگو کے حاجت مند نہیں ہوتے ہیں، ڈیفینیشن نہیں چاہتے ہیں، اور اس کی وضاحت طلب کرنا نہیں چاہتے ہیں. وہ ان کا ایک حال ہوتا ہے جس سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو میں سمجھانا چاہوں تو سمجھاؤں کہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے، عقل فاتر ہو جائے، تو کسی شخص کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شخص دیوانہ ہو گیا ہے، فلاں مجنون ہو گیا ہے، خدا نخواستہ پاگل ہو گیا ہے، عقل ٹھکانے لگ گئی ہے. کوئی آدمی انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب دیوانہ راستے سے چلتا ہے تو لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے، یہ مجنون معلوم ہوتا ہے، یہ اپنے حال میں غرق معلوم ہوتا ہے. ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قال سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کا حال خود گویا ہوتا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں لِأَنَّ الصوفی ممنوع عن العبارت بارت والاشارتی، چون صوفی از کل عبارات ممنوع است. اشارات سے بھی ممنوع ہے، عبارتوں سے، یعنی گفتگو بھی صوفی کے بارے میں، اس کو ڈیفائن کرنے کے بارے میں نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن یہ مجبوری ہے کہ کچھ تو سمجھانا ہی پڑے گا، اس واسطے یہ الفاظ کی ضرورت پڑ رہی ہے. جملہ عالم از معبران وی باشند، اگر دانند یا نہ دانند، تمام عالم اس کی گواہی دے گا، خود بخود اس کی تعبیر دے گا. اگر دانند یا نہ دانند، لوگ جانے یا نہ جانے. مر اسم را چه خطر باشد، نام بولنے میں کیا خطر ہے؟ نام کچھ تو کچھ رکھنا پڑے گا. دیوانے کو دیوانہ بولیں گے، باولا بولیں گے، فاتر العقل بولیں گے، از خود رفتہ بولیں گے، مخبوط الحواس بولیں گے. کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کچھ تو اشارہ کرنا ہی پڑے گا. 4-5 ناموں میں سے ایک نام تو کسی کو کوئی پسند آئے گا، کوئی اختلاف کرے گا، کہے گا کہ یہ نہیں ہے، کوئی دوسرا نام بولیے، یہ نہیں ہے، کوئی تیسرا نام بولیے. کسی کو ایک نام پسند آ جائے گا، کسی کو دوسرا نام پسند آ جائے گا. تو بہرحال یہی کیفیت ہے. صوفیہ کرام نے ان کے بارے میں جو اقوال بیان کیے ہیں، اپنی پسند کے لحاظ سے یا ان کی تحقیق کے نزدیک جو کچھ آیا ہے وہ یہ ہے. نام رکھنے میں کیا برائی ہے؟ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے. در حال حصول معنی کے حاصل ہونے میں، پس اہل کمال، جو صاحب کمال لوگ ہیں، اہل کمال لوگ ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. داتا گنج بخش آج سے 1000 سال پہلے کا قول ہے. 1000 سال پہلے کے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پس اہل کمال ایشان را، ان لوگوں کو صوفی خوانان صوفی کہتے ہیں. اب یہاں سے جیسا کہ کہتے ہیں اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، تو یہ مقررین یا یہ شعر ایسا ہے جو تقریری مقابلوں میں اکثر کہا جاتا تھا. لیکن جو صوفی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، صوفیوں کا لباس پہن رہا ہے، صوفیوں کا طور طریق اختیار کیا ہوا ہے، صوفیہ کے معمولات کا اظہار کرتا ہے،
کوئی ایسا دھوکہ بھی دیتا ہوگا وہ ہے، جو اخلاص سے کرتا ہے وہ ہے، جو صوفی نہیں ہے راستے میں چل رہا ہے وہ ہے۔ ان تینوں چاروں حالتوں کے لیے داتا گنج بخش کا قول سنیے، ارشاد فرماتے ہیں پس اہل معنی ایشان را صوفی خوانند، اہل معنی ان کو صوفی کہہ کے پکارتے ہیں، اور متعلقان و طالبان ایشان را، اور جو صوفیوں سے متعلق ہیں یعنی ان کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اس راستے پر چلنے والے ہیں اور اللہ کے طالب ہیں، طالب اللہ کے ہیں تو اتباع تو کرنا پڑے گا اس کے رسول کی اتباع سیکھنا ہوگا ان کے اہل بیت و صحابہ سے۔ جب تک اہل بیت و صحابہ سے محبت نہ ہو تو اطاعت وہ کر نہیں سکتا، جب اطاعت نہیں کر سکا تو بغاوت کر سکتا ہے، تو باغی نہ کہلائے بلکہ اطاعت گزار ہو۔ طالب ایشان را، اور اللہ طالبان ایشان را ان کے طالبوں کو، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو، راستہ طلبوں کو متصوف کہتے ہیں۔ صوفیہ ان کو متصوف کہتے ہیں، جو مرید ہیں گویا وہ متصوف ہیں، جو صوفیہ کے پیچھے چل رہے ہیں پیچھے پیچھے وہ متصوف ہیں۔ و دیگر کہاں چلے گئی عبارت اللہ، یہاں اوپر چھوٹ گئی عبارت، ہاں متعلقان طالبان اشارہ متصوف، ان کو متصوف کہتے ہیں۔ تصوف از تفعل بود، یہ عربی کا جو وزن ہے تفعل کا، یہ وزن پر تصوف ہے۔ جیسے فلاں شخص نے، فلاں عہدیدار نے اپنے اختیارات میں تصرف سے کام لیا، یعنی زیادتی سے کام لیا، یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تصرف ہے۔ فلاں شخص عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، وہ تعیش میں گزارتا ہے، یہ وہی وزن ہے۔ تصوف کا جو نام ہے اس کا وزن تفعل ہے۔ جیسا اردو میں کہا جاتا ہے تعارف، انٹروڈکشن، تو یہ تصوف۔ و تفعل تکلف اقتضا کنت، اور تفعل تکلف کا اقتضا کرتا ہے، تکلف چاہتا ہے، یہاں سے پیچیدگی شروع ہوتی ہے۔ تفعل تصوف کے وزن پر ہے، اور تکلف، تفعل تکلف کا طالب ہوتا ہے، یعنی جو ایک آدمی راستہ چل رہا ہے بے روک ٹوک، کھلم کھلا، سیدھا سیدھا اکڑ کے چل رہا ہے، بے خوف چل رہا ہے، تو اس کا چلنا تکلف کا چلنا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھ کر چلتا ہے، قدم آہستہ اٹھاتا ہے، آہستہ رکھتا ہے، آنے جانے والوں کا خیال رکھتا ہے۔ جیسا وہ بے خوف چل رہا تھا، آنے والوں کو دھکا مارتے ہوئے جا رہا تھا، یا آنے والوں کی پرواہ کرتا تھا، نہ پیچھے سے آنے والوں کو راستہ دیتا تھا، یہ نہیں ہے، یہ تکلف۔ تو شریعت میں جو شریعت پر عمل آوری ہے، تمام مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کا یہی گمان ہے کہ تمام مسلمان اسلام پر کاربند ہیں، اسلام پر چل رہے ہیں، لیکن بات درمیان میں آ گئی ہے، کیا کہیں، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو،
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ تمام مسلمان اسلام پر چل رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو دشمنان اسلام کے نمائندے ہیں، اس صدی میں کون سی مسجد ایسی ہے جس میں مسلمان کی برائی مسلمان واعظ نہیں کرتا ہے؟ میں واعظ کی برائی کر رہا ہوں، میں واعظ کا عیب بیان کر رہا ہوں تو بلینس آف مسلمس کہ تم شکایت کرتے ہو، کسی مسجد کو نہیں چھوڑتے ہو، کسی عیدگاہ کو نہیں چھوڑتے ہو، کسی میدان کو نہیں چھوڑتے ہو، مسلمان کو گالی دیتے ہو، مسلمان کی عیب جوئی کرتے ہو، تو تم اس سے باز آؤ، ورنہ تمہارے عیب بیان کرنا ہم پہ واجب ہے. ایسے علماء سو، ایسے واعظین سو جن کی واعظ کا 99% حصہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے میں، مسلمانوں کے عیوب گنانے میں گزرتا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں. مسلمانوں کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گالی دیتے ہیں، پھر ان مسلمانوں سے چندہ مانگتے ہیں، ان مسلمانوں سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے تصوف تکلف کا اقتضا کرتا ہے، تکلف مانگتا ہے. اب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں. وضو کرنے میں عام آدمی ہم زر وضو کر کے نکل جاتے ہیں. صوفی جب وضو کرتا ہے احتیاط سے وضو کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے کہ اعضاء تمام اچھی طرح بھیگ گئے یا نہیں بھیگ گئے، دھل گئے یا نہیں دھل گئے، احتیاط سے وضو کرتا ہے. پانی کے چھینٹے، وضو کے پانی کے چھینٹوں کی بھی احتیاط کرتا ہے، منہ ہاتھ صاف کرتا ہے. گھر سے نکلتا ہے تو گھر میں سنتیں ادا کر کے نکلتا ہے. فرض کے لیے مسجد میں جاتا ہے، بقیہ سنتیں پھر گھر میں ادا کرتا ہے. عام مسلمان تو وہیں ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. بے شک ان کا عمل یہ بھی درست ہے، کیونکہ وہ گھر جا کے ادا نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے مسافر ہوتے ہیں جن کو مسجد میں ہی ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ واعظ سو مسلمان کو گالی دیتا ہے، اس کے وضو پہ تنقید کرتا ہے، اس کی طہارت پہ تنقید کرتا ہے، اس کی کھانسی پہ تنقید کرتا ہے، اس کے کھانے پہ تنقید کرتا ہے، اس کے پانی پہ تنقید کرتا ہے، اس کے نوالے پہ تنقید کرتا ہے، اس کے روزے پہ تنقید کرتا ہے، اس کے اس سحر پہ تنقید کرتا ہے، اس کے افطار پہ تنقید کرتا ہے، اس کی کمائی پہ تنقید کرتا ہے، اس کے حلال حق کو حرام ہونے میں کا شبہ دلاتا ہے، پھر اس میں سے چندہ مانگتا ہے. یہ کیسا واعظ ہے؟ بیرونی ممالک سے، دیگر ممالک سے بھی دستے غیبی سے فراڈ ڈالر اینڈ ریال اینڈ ادر تھنگس پاؤنڈز مل جاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اس واسطے پھیلاتا ہے کہ بھائی چندہ لے لے کے چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. مسجدوں میں گھس گھس کے مسجدوں پہ قبضہ کرنا، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کو رکانا. رمضان مبارک آ رہا ہے، غور سے سن لیجئے. تراویح کی 20 رکعت پہ بحث کرنا، اس کے بعد تسبیح پڑھنے پہ بحث کرنا، قرآن مسجد میں نوافل پڑھنے پہ بحث کرنا، شب برات پہ بحث کرنا، شب معراج پہ بحث کرنا، شب قدر میں بحث کرنا، پھر معراج پہ بحث کرنا کہ وہ خیالی ہوئی تھی، وہ حقیقی نہیں ہوئی تھی. اگر یہ ٹاپک ایسا ہے کہ صرف یہ صوفی کی بات تکلف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ تصوف تکلف کا اقتضا کرتا ہے، تو یہ صوفی احتیاط سے کام کرتا ہے. نماز احتیاط سے پڑھتا ہے، روزہ احتیاط سے رکھتا ہے، افطار میں احتیاط سے کام لیتا ہے، سحر میں احتیاط سے کام لیتا ہے. جبکہ عامت المسلمین، حضور نے فرمایا کہ سحری پیٹ بھر کر کھاؤ. یہ حرام چندہ مانگنے والے مسلمان کو گالی دے کے مسجد کے اندر پھر مسجد میں چندہ مانگنے والے، سحری میں اتنا کھایا پیٹ ویسا ہو گیا، دن میں کٹے ڈکارا لے رہی. یہ تمہارا آواز ہے. حلال حرام کھا رہے ہیں بول رہے ہیں، پھر چندہ دیو بول رہے ہیں. تو لیتا ہی کیوں چندہ ہے؟ تیرے کو تو باہر سے مل رہا تھا. یہ صرف اعداء اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کا یہ عمل ہے.
सूफी रोजे रहा रमजान में तो उसके ऊपर एतराज। सूफी कम खाया, कहाँ लिखा है कम खाना? हुजूर पेट भर खाओ बोले ना, पेट भर खाया तो वो मिसाल देते हुजूर कभी पेट भर नहीं खाए। अरे मुसलमानों का पीछा छोड़ो ना, मुसलमानों को कब तक सताएंगे? कोई मुसलमान गरीब कम खाया तो कई को खाया, कहाँ लिखा हुआ है? कोई मुसलमान सत्तू खाया, खजूर खाया, चलो रह गया। हुजूर ऐसा बोले क्या? ये खा के रहो बोले क्या? हुजूर खाए, वो एक बार खाए, वो आरेरा में थोड़ा रहे, जब थोड़ा खाए वैसा। हुजूर के अमल को माज़अल्लाह कम करके बताता है। मुसलमान पेट भर खाए तो उनको गाली देता है, सूफी कम खाया तो उसको गाली देता है। इफ्तार के वक्त में तेरे को एतराज, सहरी के वक्त में एतराज, फजर की अज़ा में एतराज, ज़ोहर के अज़ा के वक्त में एतराज, असर में एतराज, मग़रिब में एतराज। ये अइम्मा अरबा के पास जो इख्तिलाफ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये चारों को नहीं मानते। शिया हजरात इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते हैं, उनकी फ़िक़्ह पे अमल करते हैं, ये उनको भी नहीं मानते हैं। तो बात दरअसल ये है कि इनका ये कहना है कि हमारे पास कुरान हिदायत है, हम कुरान से इत्तिबा करते हैं, हमारे पास हदीस है। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत पर चलना वाजिब है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर। क्या कोई शख्स बता सकता अलैकुम भी हदीसी व हदीसिल खुलफाए राशिदीन? कोई बता सकता है? किसी अहमक से कहलवा लो, कोई नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम किसी इमाम की पैरवी नहीं करना चाहते। अब तुम्हारे पास, तुम जो गैर मुखल्लिद हैं, फर्ज कर लीजिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में से अब जो तलाक़ सलासा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से तुम्हारी जमात के सरदार ने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के 3 तलाक हुए तो भी तलाक नहीं होती, ऐसा जजमेंट ला लिया है। ये सलफी गैर मुखल्लिद हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर, उसका नाम राबे नदवी है, ये राबे नदवी और उसके तमाम जितने लोग हैं, इनमें 2-4 सुन्नी हैं, ऐसे सुन्नी हैं उनको खाली कुर्सी पे बिठाए तो बस है, एक कौन है कि क्या नहीं की। इनको तो समझ में भी नहीं आता कि क्या एफिडेविट सबमिट हुआ था, क्या उन्होंने वहां पर सबमिट किया उन्होंने, उसकी बुनियाद पे ये। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके, अबुल आला मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी है, उनको सुन्नी हनफी आलिम दीन बता के उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया और ये फतवा ला लिया। तो तुम तो जो चाहे कर सकते हो, तुम किसको खुश करने के लिए करते हो? वो शैतान है और उसकी ज़ुर्रियत है, उनको खुश करने के लिए। तो अब क्या है, मैं तफाउल की बात कर रहा हूँ, मैं तकल्लुफ की बात कर रहा हूँ, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूँ। ये जो है बेतकान बेतकल्लुफ जो इनकी जबान पे आ गया, वही शरीयत जो इनके दिमाग में आ गया, माज़अल्लाह, ये अल्लाह और उसके रसूल की जान, अल्लाह की तरफ से जो रसूलुल्लाह पे वही आती है, ये तो उनसे ज्यादा इसको मानते हैं। जिस तरह हम अहले सुन्नत जमात जो हनफी हैं तो इमाम आजम को, शाफई तो इमाम शाफई को, मालिकी है तो इमाम मालिक को, हम्बली है तो इमाम अहमद बिन हम्बल को अपना पेशवा मानते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। गौसे आजम रूहानी पेशवा, नफ्स की तरबियत करने वाले, जो मुकाम गौसे आजम का हमारे पास है, जो मुकाम इमाम आजम का है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का है, वो मुकाम इनके नजदीक सुलेमान अली नदवी का है, राबे नदवी का है, और कौन है नहीं मालूम इनके कितने नदवियां हैं। उनके दस्तूर नेट पे खटखट दारुल नदवतुल उलमा मार के देखो, किसी इमाम की पैरवी नहीं करते। जब पैरवी नहीं करते तो तकल्लुफ कहां से पैदा हो सकता है? अमल में तकल्लुफ नहीं, हमको तो जो समझ में आए हम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, समझ में आए अमल करते हैं। तो फर्ज करो अब 25 करोड़ मुसलमानों में से एक होंगे 40-50 लाख
अहले हदीस। अब तो माल बहुत आ गया, ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, तो इनके जितने 50 लाख उन्होंने क्लेम करे तो 50 लाख इनके इमाम है, हर आदमी अपना इमाम है, उनका नफ्स उनका इमाम है। 1 करोड़ है बोले तो 1 करोड़ हर शख्स नफ्स का पैरो है। जो वो शख्स नफ्स का पैरो नहीं हो सकता है जिसका पैरो इमाम आजम होता है, वो शख्स नफ्स का पैरो नहीं हो सकता है जिसका पैरो माफ कीजिए जिसका पेशवा वो शख्स गुमराह नहीं हो सकता है। वो शख्स नफ्स का पैरो नहीं हो सकता है जिसका पेशवा इमाम आजम हो। वो शख्स नफ्स का पैरो नहीं हो सकता है जिसका पेशवा इमाम शाफी है। वो शख्स नफ्स का पैरो नहीं हो सकता है जिसका पेशवा इमाम मालिक है। वो शख्स नफ्स का पैरो नहीं हो सकता है जिसका इमाम शाफी है रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये नफ्स के पैरो इनके चाहने वाले नहीं हो सकते हैं। जो इनका पैरो नहीं होता है वो नफ्स का पैरो होता है, वो शैतान का पैरो होता है। नफ्स उसको नचाता जाता है, वो नाचता जाता है। नाचने में भी कोई तकल्लुफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 तलाक दे दिया, नहीं वो बात नहीं होता ही नहीं, तलाक ही नहीं हुई। अरे वाह, ये क्या बात है, ये नफ्स के पैरों हैं। तो यहाँ तकल्लुफ फरमाते हैं कि तफाउल तकल्लुफ इख्तिसाकुन, तफाउल तकल्लुफ का तालिब होता है, तसव्वुफ तकल्लुफ का तालिब होता है। इसका मतलब यह है एहतियात का तालिब होता है। जो काम करेगा अपने दिल में आ गया कि ये बात सच है, इस पे अमल करना चाहिए, लेकिन जब तक अपने पीरो मुर्शिद से नहीं पूछ लेता, जब तक अपने उस्ताद से नहीं पूछ लेता, बावजूद हक होने के एहतियात करता है, ये भी सहाबा किराम की सुन्नत है। कैसा है? एक दफा का जिक्र है, याद आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर ने दरियाफ्त किया लोगों से, वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, सदा बहार रहता है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चे थे उस वक्त। सबों ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, उनके दिल में भी आया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हुजूर ने खजूर के दरख्त का नाम लिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे थे, उन्होंने बाजू कहा मेरे दिल में यही चाया था, लेकिन जब तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हालांकि आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दिया जा सकता था, लेकिन अदब यह था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुन लें। चुनाचे सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जब तक अपने पीर से जिस बात की तस्वीर नहीं हो जाती, आप उसको हाँ नहीं कह देते, ये दुरुस्त है नहीं कह देते, तो आप अमल नहीं करते थे। अजीजा ने गिरामी, तो बात यह है कि तफाउल तकल्लुफ का तालिब होता है। तसव्वुफ भी शरीयत में इंतहाई तकल्लुफ के साथ, यानी एहतियात के साथ अमल करने का नाम तसव्वुफ है, बे एहतियाती का नाम तसव्वुफ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी से पूछना चाहूंगा, अगर कोई आदमी बगैर वजू खाना खा ले तो क्या माज़अल्लाह क्या नाजायज है? क्या ऐसा करना हराम है? क्या ऐसा करने से कोई आदमी वाजिबुल कत्ल हो जाता है माज़अल्लाह? क्या बात है, बेवजू खा सकता है ना? कितने लोग बेवजू खाना नहीं खाते हैं बताइए? लेकिन सूफी के नजदीक बेवजू खाना तो कुजा, वो बेवजू रहना भी अपना पसंदीदा है।
وضو سے رہنا یہ مومن کی ڈھال ہے. میں عرض کر رہا تفاول تکلف اقتضا کنت ان فرع اصلی باش ہے. یہ فرع اصل کی ہوتی ہے. فرع یعنی برانچ. یہ درخت ہے, یہ اسٹیم ہے, یہ درخت کا تنا ہے, یہ شاخیں ہیں. یہ تکلف اسی تنے کی, اسی درخت کی شاخیں ہیں جس کا نام شریعت محمدی ہے, جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی شاخیں ہیں, جو احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ایک شاخ ہے, بے احتیاط کی شاخیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ شیخ سعدی نے فرمایا جو باغباں بے برد بیشتر دہد انگور, باغبان انگور کی بیل کو جب کاٹتا جاتا ہے تو پھل زیادہ دیتا ہے. جیسا جیسا انگور کی بیل کو کاٹا جاتا ہے پھل زیادہ دیتی ہے. تو ایسا ہی ہے. شعر یوں ہے زکات مال بدر کن, مال کی زکات نکالا کرو. حضور نے فرمایا کہ جب مال کی زکات نکالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے, حالانکہ دیکھنے میں مال خرچ کیا جا رہا ہے. زکات مال بدر کن کہ فضلہ ذرہ, جو زر کا فضلہ ہے, فضلہ جس کو ہم کہتے ہیں, جو مال کا میل ہے, وہ مال کا میل نکالنے سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی جیسا کہ انگور کی بیل کو تراشا جائے تو پھل زیادہ دیتی ہے. پیران طریقت, شیوخ طریقت مرید کو مرید کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں جیسا کہ باغبان انگور کی بیل کو, بڑھنے والی شاخوں کو, غیر ضروری پتوں کو کاٹ دیتا ہے اور زیادہ پھل دیتا ہے. اسی طرح یہ تکلف سے عبارت ہے. درخت جنگل میں جا کے دیکھو, بڑے بڑے بھیانک زبردست ایک سے بڑے ایک درخت ہوتے ہیں, لیکن کسی باغ میں چلے جاؤ تو باغ کے درخت خوبصورت ہوتے ہیں. جنگل کی طرح بے تکے درخت نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ باغبان ان کو تراشتا رہتا ہے, غیر ضروری پتوں کو کاٹ دیتا ہے, گرنے والے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے. تو باغ ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے. صوفیاء کی خانقاہ بھی یہ بھی باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہاں پر جو مرید ہیں ان کو درخت کی مانند سمجھ لو, اور وہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. جب اللہ کے ذکر میں ان کے دل مصروف رہتے ہیں تب بھی خواہشات نفس ان کو ستاتے رہتے ہیں, کیونکہ شیطان انہی کے ساتھ زیادہ لگا ہوا رہتا ہے. تو جیسا جیسا وسوسہ آتا ہے تو اس کا پیر بتلاتا ہے اس وسوسے کو ایسے کاٹو, اس وسوسے کو ایسے کاٹو. دیکھیے انگلیوں کو کیسا کاٹ رہا ہے, یہ وسوسے کو ایسے کاٹو. خینچی ایسا چلتی ہے. تو ایسی خینچی جو چلتی ہے, کاٹنے والی خینچی, جو ما سوی اللہ سے کاٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر دے, اس خینچی کا نام لا ہے. لا 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 لا, اپنے وجود پر لا کی خینچی چلا دی جاتی ہے. لا آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا ہے. لا اس وجود سے لا شروع کر کے ناف کے پاس سے گھما کے سیدھی طرف لا کے اس کو لا, بالکل نفی. اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر, جس کا ذکر کیا جا رہا ہے مذکور, اور جو ذکر ہے وہ ذکر ہے. ذکر, ذاکر, مذکور. ذاکر جب باقی رہ جائے گا تو ذاکر کی بھی نفی کر دی جاتی ہے. پانی میں نمک گھول بسا دیکھنا اسے, جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے. حضرت بندہ نواز کے سدراج شراغ دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تکلف اقتضا کرتا ہے. تکلف کیا ہے؟ ذری سی بات آئی نکال کے پھینک دو.
ये नापसंदीदा है निकाल दो, वो नापसंदीदा है निकाल दो। यहाँ पे मिजाजदारियां कर लेते नहीं रहते हैं। आज का दौर तो अलग ही हो गया है। पहले मुरीद अपने पीर की रजा चाहता था, पीर को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, पीर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, बोले तो क्या होगा नहीं बोले तो क्या होगा। लेकिन आज मैं सबके लिए ने बाज है, मेजॉरिटी आज ऐसी हो गई है, मुरीद की रजा पीर चाह रहे हैं। क्या बोलूं, सख्त बोल दिया तो कट जाता मुरीद, अपने पास से हाथ से निकल जाता। साल को उर्स में एक बार आता सो वो भी नहीं आता। अब 100 चीजें हैं, मैं खाली एक ही बात बोल दिया उसमें से। तो मुरीदों के चेहरे को देख के बात करते हैं। वाइजों का भी ये हाल हो गया है, अरे भाई जरा एहतियात से तकरीर करो। एक मेरे दोस्त तकरीर करे, इमाम थे, इमामत करते थे एक मस्जिद में। एक हफ्ते 2 हफ्ते की बात है पहले की। मस्जिद की कमेटी ने कहा कि मस्जिद के लिए रमज़ान मुबारक आ रहा है, हजरत आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में चंदा दीजिए, मस्जिद के कामों में हिस्सा लीजिए। बेचारे पेशमाम साहब इमाम हैं, अपील करने के लिए बोले तो खड़े रह के अपील करे, हजरत कमेटी की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि मस्जिद के उमूर में, मस्जिद के कामों में यहाँ के खर्च के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दीजिए। ये तो ऐलान हो गया। उन्होंने साथ में कहा कि मेरा ये मारूजा है मेरा आप लोगों से कि आप लोग मस्जिद के लिए अपने हलाल माल में से दीजिए। कमेटी को नाराजगी हो गई। बाद उनमें से लोग बहुत खुश हो गए कि चलो एक बात तो बेचारा बोला, लेकिन मेजॉरिटी बोली कि हम हराम का नाम कमाने वाले दिख रहे हैं। हालांकि उनका मंशा कुछ भी नहीं है। मुराद ये है कि आप ऐसा पैसा मत दीजिए जो शुबे का हो। शुबे का पैसा तो हो सकता है, ये नागवार हो गया तो मुसल्लियों को देख के वास करो, कमेटी को देख के वास करो, मुरीदों को देख के बात करो। अब तुम क्या तालीम देंगे, तुम क्या तरबियत करेंगे, तुम क्या तकल्लुफ करेंगे। वसवसों को काटना, ये ला की खैंची आपको कैसे मिलेगी, नहीं मिल सकती। ये जो तकल्लुफ है ये इन फर असली बाशत फ़र्क़ीन माना आज हुक्म लुगत के लिहाज से वो माना ज़ाहिरस्त और ज़ाहिरी माना सफ़ा व विलायतुल्लाह आयतुन व रिवायतुन व तसव्वुफ़ व हिकायतुन लिस्सफ़ाई बिला शिकायतिन। बस सफ़ा मानी मुतलाली ज़ाहिरस्त व तसव्वुफ़ हिकायत अन मानी व इल्म अन माना अंदरिन दर्जे बरसे ख़िस्मन। फरमाते हैं कि ये एक माना ज़ाहिरी है और तसव्वुफ़ क्या है, एक हिकायत है, ये बयान की जाती है। ये क्या है, इसके ताल्लुक़ सफ़ा से है, बिला शिकायत, बगैर शिकायत। जैसा कि कुरान मजीद में आया है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते रहे। इन्नी अश्कु व बत्ती व हुस्नी इलैक, अल्लाह मेरे आंसू, मेरा रोना, मेरा धोना, मेरा गम, इसकी शिकायत मैं तुझसे करता हूँ। तो इस शिकायत के कुरान मजीद में ये लफ्ज़ आया है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये लफ्ज़ शिकायत के दरअसल माना मारूज़ा है। अल्लाह मैं तुझसे मारूज़ा करता हूँ, लेकिन यहाँ शिकायत से मुराद शिकायत है, तकलीफ के पहुँच जाने से शिकायत करना। माज़अल्लाह इस तरह की बातें भी की जाती हैं। किसी का बच्चा मर गया, अल्लाह तेरे को मेरा बच्चा मिला था, औरतें बहुत रोते हुए बोलते, और बहुत बच्चे थे ना दुनिया में, माज़अल्लाह ऐसी। तो ये सूफ़ी को जो तकलीफ पहुँचती है वो बिला शिकायत वो होता है। यहाँ से ज़रा दिल थाम के बैठो, मेरी बारी आई। कौन सा शेर पढ़ा था, अहले आन माना, जो अहल हैं इसके, इस माना के,
اندر ان درجے اس درجے میں سے قسمت ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہی صوفی بود، ایک صوفی ہوتا ہے، وہ دیگر متصوف، اور دوسرا متصوف ہوتا ہے وہ کی مستصوف. نام یاد رکھ لیجئے، درس ختم ہوتا ہے. ایک صوفی، دوسرا متصوف، تیسرا مستصوف. پس صوفی آن بود کے صوفی وہ ہوتا ہے کہ از خود فانی بود، اپنے سے فانی ہوتا ہے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و باقی بحق باقی. بس قبضہ طبع رستے، اور جو انسان کی طبیعت ہے، اس کا نیچر ہے، اس میں حیوانیت جو ہے، اس میں شیطانیت جو ہے، اس میں درندگی جو ہے، اس میں چوپایا پن جو ہے، یہ جتنے نفس امارہ کے، لوامہ کے، ملہمہ کی، یہ جو علامتیں ان سب سے پاک مطمئنہ، یہ طبع سے آزاد ہوتا ہے، بحقیقت حقائق پیوستہ، اور حقیقت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، حقیقت سے جاملہ ہوتا ہے. یہ صوفی ہوتا ہے. متصوف ان کے متصوف وہ ہے کہ بے مجاہدت ان درجے ہمی طلبت، وہ مجاہدے کے ذریعے صوفیہ کے مقام کو پانا چاہتا ہے، صوفیہ کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ متصوف ہے. وہ اندر طلب خود، وہ اندر طلب اور طلب میں خود را اپنے آپ کو بمعاملت ایشان درست ہمی کند. اور یہ جو متصوف ہوتا ہے مجاہدہ کرتے ہوئے طلب میں، اللہ کی طلب میں خود کو صوفیہ کے معاملات کے مطابق اپنے کو ڈھالنا چاہتا ہے. اب تیسرا درجہ مستصوف آن کے، اور مستصوف وہ ہے جو کہ از برائے مال و منال و جاہ و حز دنیا خود را مانند ایشان کر دے ہوا. جو مستصوف وہ ہے جو مال کے لیے، پراپرٹیز کے واسطے، جاہ کے لیے، عزت کے لیے، حز دنیا کی لذت اٹھانے کے لیے مانند ایشاں کر دے، صوفیوں کا لباس پہن لیا ہے، صوفیوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، صوفیوں کی بات کرتا ہے، صوفیوں کی بولی بولتا ہے، صوفیوں کا لباس پہنتا ہے، صوفیوں کی طرح سجادے پہ بیٹھتا ہے. کس واسطے؟ مال کے واسطے، دولت کے واسطے. کتنی بار مجھے لوگوں نے سی ایم کی دعوت میں بلایا، یونیورسٹی میں تھا، ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مجھے دعوت آئی. ہمیں ہر سال آتی تھی سب تمام ہیڈس کو، میں صرف 2 مرتبہ میں گیا، اور وہ جانا ایک مجبوری کی شکل بن گیا تھا، اس کو بیان نہیں کرتا. بہرکیف میں 2 مرتبہ گیا تھا، لیکن بالکل سادے لوگوں کی طرح. لیکن ہمیں حیدرآباد کے طبقہ مشائخ شملہ درست کر کے، سرما لگا کے، عطر لگا کے، ہاتھ میں عصا، پاؤں میں کھڑا ہے، پھر نہ جانے کیا کیا تکلف کے ساتھ. پیچھے ایک آدمی رہتا، سامنے ایک آدمی رہتا، انہیں یہ پکڑتا، کہاں جا رہے ہیں؟ سی ایم کے اجلاس میں. کیا کر رہا سی ایم؟ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. بعد میں جو لے جانے والا رہتا ان کا جو بھی رہتا آرگنائزر، ذرا تھوڑے صوفیوں کو لاؤ، یا نہیں تو انہیں بولتا ہے سی ایم صاحب یہ جو ہمارے بڑے سجادے نشین ہیں، اور یہ بڑے عالم ہیں. اس کے بعد میں ملے تو ہاں ان کے واسطے گئے تو بھی انہیں پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. یہ جاہ کی طلب کے لباس پہنتے ہیں. کتنے ہیں ہمارے پاس؟ اگر کوئی ایم پی اگر کھنکار کے تھوک دیا تو ان کی ولایت سلب ہو جاتی ہے. ایسے ہیں حیدرآباد میں. جوتا پٹکا تو کئیوں کی ولایت ختم ہو جاتی. ایسے ہے لباسی مولوی. یہ مستصوف ہیں، یہ صوفی بھی نہیں ہے، متصوف بھی نہیں ہے. بیچاروں کے مریدوں کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی جانے.
مستشفان که از برای مال و منال و جاه و عزت دنیا خود را مانند ایشان کرده، اپنے کو ان کی طرح بنا لیا ہے. وہ از ان ہر دو ہیچ خبر نہ دارن، نہ ان کو ان دونوں میں سے کسی کی خبر ہے، نہ صوفی کی خبر ہے، نہ متصوف کی خبر ہے. تا حدی یہاں تک کہ گفتن صوفیہ نے کہا المستصوف عند الصوفیہ کالذباب وعند غیرہم کالذیاب. صوفیہ کے نزدیک ایسے لوگ سی ایم کے، پرائم منسٹر کے پاس دوڑ رہے ہیں، اور نہ جانے کون سے منسٹر عروج میں آ گیا تو ہائے کیا کہنے، وہ ولی کی ولایت رہی ایک طرف، ان کی جے شروع. ایسے لوگ صوفیہ کے نزدیک عند صوفیہ کا ذباب مکھی کی طرح ہے. مکھی کس پہ بیٹھتی؟ گندگی پہ بیٹھتی، پیشاب پہ بیٹھتی، پخانے پہ بیٹھتی، گوبر پہ بیٹھتی، لیک پہ بیٹھتی، گھوڑ پہ بیٹھتی. تو یہ جبہ صدریہ اور یہ پہن کے جا کے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں. وعند غیرہم کالذیاب، اور صوفیہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کے نزدیک بھیڑیوں کی مانند ہیں. پہنتے ہیں لباس صوفیوں کا، لیکن لوگوں کے جیبوں کی چیرو پھاڑ، ان کے پیٹوں کی چیرو پھاڑ کر کے جو کچھ ہے نکالنے کی دھن لگی ہوئی رہتی ہے. بے نزدیک مستصوف، فارسی ترجمہ کر رہے ہیں، مستصوف بے نزدیک صوفی از حقیری بود چون مگس. صوفی کے نزدیک مستصوف مکھی کی طرح حقیر ہوتا ہے. وانچے ان کنات جو مکھی کرتی ہے، بے نزدیک وہی ہوس بود، یہ مستصوف وہ ہوس کراتی ہے. اور نزدیک دیگران اور جو غیر صوفی ان کے نزدیک چون گورکھ بھیڑیے کی طرح گفتار بی افسار بود، اور ان کی گفتار بی افسار بغیر لگام. وہ ہمتش لختی مردار بود، ان کی ساری ہمت، ساری محنت مردار پہ لگی ہوئی رہتی ہے. پیسہ کہاں سے نکالوں، مال کہاں سے نکالوں، کہاں سے کیسا کروں، جلسے کے نام پہ چندہ کروں، مدرسے کے نام پہ چندہ کروں، نہ جانے کون سے ہیں. باہر کے ڈالر آنے دو، ادھر کا ریال آنے دو، یہاں کا روپیہ بھی چلنے دو، چھوڑیں گے نہیں. مردار پہ نظر ہوتی ہے. آخری درس ختم کرتا ہوں. پس لہذا جملہ یاد کر لیجئے آج کے درس کا حاصل. پس صوفی صاحب وصول بود، واو سے وصول، وصل اللہ سے ملنا. صوفی صاحب وصول ہوتا ہے، صاحب وصل ہوتا ہے، اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے. اور متصوف، اور جو متصوف ہوتا ہے، جو صوفیہ کے راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، صاحب اصول، الف سے اصول، پرنسپلز کا پابند ہوتا ہے. وہ اللہ سے ملا ہوا صاحب وصول ہوتا ہے، یہ صاحب اصول ہوتا ہے. وہ مستصوف، اور جو مستصوف ہوتا ہے صاحب فضول، یہ صاحب فضول ہوتا ہے. ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. آگے اسی کا کنٹینیویشن ہے. اور ایک جملہ یہاں اور آگے کنٹینیو چل رہا ہے. یہ مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے. آنرا کے نصیب وصل آمد، جن کے نصیب میں وصل لکھی گئی ہے، آ گئی ہے، بیافتن مقصود ورسیدن بے مراد، از مراد بھی مراد شد. وہ جب مراد کو پا لیتے ہیں تو بے مراد ہو جاتے ہیں. اب ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ مل جائے، اب کیا ملنا ہے، کچھ ملا نہ ملا. از مقصود بھی مقصود، اور جو ان کا مقصد ہوتا ہے، مقصد کے معنی ایک لفظ ہے. آپ جب ہوائی جہاز سفر کریں، یہاں سے دلی سے سوار ہوئے، حیدرآباد سے سوار ہوئے دلی جا رہے ہیں، حیدرآباد سوار ہوئے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ، جدہ، تو جو جہاں جا رہے ہیں اس کا نام ڈیسٹینیشن بولتے ہیں. عربی میں کلمہ ہوتا ہے مقصد.
قصد ارادہ کہاں کا ارادہ ہے. ڈپارچر حیدرآباد. مقصود تو وہاں پہ کیا رہتا؟ مقصد. آپ لکھنا جدہ، تو یعنی ہمارا پہنچنے کا ڈیسٹینیشن. تو مقصود اللہ تک پہنچنے کا ارادہ جو ہے وہ ارادہ پہنچ گئے. جب پہنچ گئے تو بے مراد ہو گیا. اب کیا اور کون سا مقصد چاہیے؟ وہ آنرا کے نصیب اصل، اور آنرا کے نصیب اصل آماد، جن کے قسمت میں اصل آیا، اصول آیا، ان کو وصول آیا، ان کو اصل آیا. بر احوال طریقت متمکن شد، احوال طریقت پر متمکن ہو گئے. وہ اندر لطائف عن عاقف و مستحکم شد، اور اس کے لطائف میں، اصول کے لطائف میں بیٹھ گئے اور مستحکم ہو گئے. وہ انرا کے نصیب فصل آمد، اور جن کے نصیب میں فصل آ گئی، فاصلہ آ گیا، دوری آ گئی. از جملے بازمان، تمام سے دور ہو گئے، اللہ سے، اس کی بارگاہ سے، رسول کی بارگاہ. وبر درگاہ رسم فرونشست، اور رسم و رواج کی گدی پر براجمان ہو گئے. وبے رسم ازمان محجوب، اور رسم یعنی تصویر معنی سے محجوب ہوتی ہے. فوٹو ایک آدمی کی تصویر کیا آدمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. رسم ہوتی ہے، لیکن حجاب پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ بے حجاب از وصل و اصل معیوب شد، وصل سے اور اصل سے یعنی اصول سے دور ہو جانا یہ معیوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے آپ ہم سب کو محفوظ رکھے. آج تاریخ کیا ہے؟ 3 اپریل 2021. اللہ تعالیٰ ہم کو واصلین میں سے بنائے. جو مریدین ہیں، جو صاحب اصول ہیں، ان کو صاحب اصول ہیں، الف سے اصول، پرنسپلس پر چلنے والے، ان کو بھی صاحب وصول بنا دے. اور جو صاحب فضول ہیں، اللہ ایسے فضول لوگوں سے ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے متعلقین کو، اور تمام مسلمانوں کو ایسے فضول سے، چاہے علماء سے ہوں، مشائخ سے ہوں، واعظ کرنے والے ہوں، تاجرین ہوں، چاہے کوئی ہوں، ذاکرین ہوں، سب سے ان سے محفوظ رکھے. اللہ صاحب وصل کے ساتھ رکھے. اللهم اخلصنا من اهل التقليد واجعلنا من اهل التحقيق واحشرنا مع اهل التصديق وانت ولي التوفيق برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.